پتہ نہیں کب سے ہی سن رہے ہیں کہ جی بس اب IMF کے اس سے چنگل سے پاکستان آزاد ہو جائے گا. تو ایز اے اکاؤنٹنٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہم IMF کے نیٹ ورک سے نکل پا کے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن، کیونکہ جو ایک ہمارے بڑے اچھے ہیں فلاسفر، انہوں نے کتاب لکھی تھی گورننگ دا ان گورنڈ، سو اٹ از فار پاکستان. تو وہ آپ اگر گورنمنٹ کی جو ساری اسپینڈنگ اسپری ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، آپ صرف ایک محکمہ FPR ہی اٹھا لیں جس میں مجھے جانے کا کافی دفعہ اتفاق ہوا. وہاں پہ ایک پوزیشن پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد ایک اور صاحب ان کو اسسٹ کرنے کے لیے، ان صاحب کو اسسٹ کرنے کے لیے 2 اور صاحب ہیں، پھر نیچے 3 اور صاحب ہیں، پھر نیچے ایک اور PN ہوگا، ایک نیچے رائڈر ہوگا، ایک اور نیچے کوئی ہیلپر ہوگا. مطلب اٹس اے ہیرارکی آف لائک 12-13 پیپل وچ ان اے ویسٹرن ورلڈ وڈ ایزیلی بی 2 to 3 پیپل. آپ نے چائے پکڑنی ہے، آپ چائے کا ایک اسٹیشن لگائیں، ورنہ وہاں سے جا کے صبح آتے ہوئے چائے پکڑ لیں. آپ کو چائے کے لیے علیحدہ بندہ چاہیے، آپ کو کھانا لانے کے لیے یا کوئی اور سپورٹ سٹاف آپ نے کرنا ہے، میسنجر کوئی اور بندہ چاہیے. مطلب دیر از سو مچ وی آر ویسٹنگ. یس وی آر ہائرنگ پیپل، ہم لوگوں کو جابس دے رہے ہیں، بٹ اٹس ناٹ دا وے کہ آپ گورنمنٹ کو اپنی اسپینڈنگ کریں. ابھی کتنی دفعہ ہم نے بات سنی کہ یار گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ ہیں، ان کو کم ہونا چاہیے. دیکھیں اگر US گورنمنٹ 6 منسٹرز کے ساتھ US گورنمنٹ چلا سکتی ہے اور وہ پریزیڈنٹ رن کر سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کیا ہم US سے بھی بڑی اکانومی سائز کے؟ تو ہم کیوں 70-75 منسٹرز، اس کے بعد ایک نیچے 100 فوج ظفر موج، اس کے نیچے کیراوانز آف کارز اینڈ ایوری تھنگ. مطلب مجھے یاد ہے جنیجی صاحب میرے بچپن کے اندر ہی سیٹ کہ میں چلاؤں گا 800 cc کی گاڑی اور سارے لوگ چلائیں گے. سو مطلب دیٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ پریکٹیکلی اٹ واز ڈن اور ناٹ ڈن، بٹ اگر آپ اس کو ایز اے تھیم لائن لے لیں اور آپ لگائیں انرجی ایفیشینٹ 800 cc کی گاڑیاں لیں اور واقعی چلائیں، آئی تھنک ایک غریب ملک ہے نا، ہم تو بیگرز ہیں. سو وائی وی نیڈ دیز 4 wheelers اینڈ ایوری تھنگ. مجھے لگتا ہے یہ ایک ڈیکوٹمی ہے، ہم نے خود ہی اپنے ساتھ جاتی ہے. جب ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں تو جہاز لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاز تو نہیں لے کے جانا چاہیے نا. پھر آپ کوئی نارمل اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کے جائیں کیونکہ آپ تو بھیک مانگنے جا رہے ہیں. سو مطلب میرا خیال ہے کہ اس پہ پھر ہم لیگ آف نیشنز میں اپنا مذاق بنواتے ہیں. سو وی ریئلی ہیو ٹو فکس دس. اچھا یہ کہ مطلب آپ کی ڈیسیجن میکرز، پالیسی میکرز کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے، رابطہ رہتا ہے، تو اگر آپ کو ان کو مشورہ دینا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی 1-2 چیزیں ہیں جس سے کہ پاکستان کی اکانومی کو، کیونکہ ہمیں تو کوئک فکس چاہیے نا، اب ایسی کیا 1-2 چیزیں ہیں جن سے فوری طور پہ اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا؟ عمر سیڈلی سو جو ہم نے مار کھائی ہے نا، یہ ساری شارٹ کٹ اپروچ پہ کھائی. ابھی بھی اگر آپ جین زی کو زیادہ ملیں تو جین زی بھی ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے. چیٹ GPT یہ کر دے گا، یہ چیز یہ کر دے. ہمارے ٹائم میں جا کے دیکھیں تو ہم ڈکشنری پڑھنے والے لوگ تھے. ڈکشنری پڑھ کے ہم دیکھتے اچھا ڈکشنری میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. ایک شارٹ ٹرم نہیں ہوتا تھا، ہر چیز کو ہم ایک پراپر تھورو ریڈنگ اور اس کو دیکھ کے کر چل رہے ہوتے تھے آگے. سو ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے لانگ ٹرم پلان آف تھنگس. جو لوگ سوچیں، ایک تو یہ کہ لوگ کنسسٹنٹ ہوں، اور وہ ایک ٹیم آپ بیوروکریسی کی بنا دیں. میں تو اگر آپ میرے سے پوچھیں تو آپ ڈیموکریسی، نو ڈیموکریسی، پاکستان کے عوام کو فلاح ملنی چاہیے، ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. اگر دیکھیں ان کو ہی سپورٹ نہیں مل رہی، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، ان کی ہیلتھ پہ کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. آپ کو بیسکلی تو ہیلتھ کیئر دینا ہے ایز اے گورنمنٹ، اور آپ نے سپورٹ کرنا ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز میں، ٹھیک ہے. جو لوگ نہیں کما سکتے آپ انہیں انمپلائمنٹ الاؤنس دیں. تو یہ جو 2-3 کام ہیں وہ اگر آپ کر دیتے ہیں، گورنمنٹ ایفیشینٹلی کر دیتی ہے، بیشک کوئی بھی گورنمنٹ ہو، مجھے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. وی آر ناٹ کنسرنڈ. اور اگر ہمیں پتا ہو کہ یار ہم نے 40 سال کام کیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہماری گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ 40 سال بعد ہمیں کوئی نہ کوئی پیسے دے دے گی. ہمیں مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کے کہاں جائے گی اور کیا کرے گی. آپ دیکھ لیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، دنیا بھری پڑی ہے نا، اور وہ اس طرح سے گورنمنٹس چل رہی ہیں. سو ہمیں کچھ ایسا نظام چاہیے، کچھ ایسی کنسسٹنٹ اپروچ چاہیے جو پالیسیز اور دنیا کو بھی پتہ ہو. فار ایگزامپل ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، US کے ساتھ ٹریڈ کریں، جتنے ٹریڈ پارٹنرز کو پتہ ہو کہ یار ان کی جو بھی گورنمنٹ آ جائے گی، ان کی یہ فارن پالیسیز، ٹریڈ پالیسیز کنسسٹنٹ رہنی ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں IMF کی جو آپ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے، IMF سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اٹ کین ناٹ بی ون کوئک فکس.
آپ اپنے آپ کو اپنے ذرائع کو بڑھائیں, اپنے ریسورسز کو پہلے بڑھائیں, اور ساتھ ہی اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا گیپ آتا کہاں پہ. آہستہ آہستہ کر کے مے بی ان اے پیریڈ آف 5 years to 7 years آپ آہستہ آہستہ ان سے باہر آ سکتے. انڈیا بھی آیا باہر, آپ بھی آ سکتے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے کوئی رشین لونز جو لیے ہوئے تھے, انہوں نے رشیا کو جو لون واپس کیے ہیں, چونکہ رشین روبل کی ڈیویلیشن ہوئی تو انہوں نے ان کو انکریز ریٹ کے اوپر واپس کیے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں نا, اب وہ ہم سے بڑا ملک ہے, وہاں ہم سے زیادہ پاورٹی ہے. سو تھوڑی سی پلاننگ اور تھوڑی سی نیک نیتی. پھر میں نیک نیتی پہ آتا ہوں. آئی تھنک دا کور از کہ نیک نیت, کنسسٹنٹ, سیلف لیس تو نہیں میں کہوں گا, مگر ایٹ لیسٹ پیٹریوٹک لوگ ہوں جو کہ آپ کے ملک کو چلائیں. اچھا, اگر ہم اب ایک اسٹیپ نیچے آئیں, بزنسز کی بات کریں, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بزنس بھی اتنے پروفیشنل ہیں کہ وہ مطلب اپنی مینجمنٹ اور خاص طور پہ فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ بزنسز کتنی اچھی کرتے ہیں, اور کتنا امپورٹنٹ ہے بزنسز کے لیے فائنینشیل مینجمنٹ اچھی کرنا؟ دیکھیں, ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے اپنا, ہمارا بھی ایک اسٹارٹ اپ تھا, اور آپ بھی اسٹارٹ اپ سے زیادہ بات کرتے ہیں, تو وہ ایک پروفیشنل سروسز کے لیے ایک اسٹارٹ اپ فرم ہم نے بنائی, کام شروع کر دیا. اور ہمارے ساتھ جتنے کلائنٹس آئے ان دا لاسٹ 18-19 ایئرس, اس میں سے 90% اسٹارٹ اپس ہی تھے. ہم نے تقریباً 80 اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام شروع کیا, اور آج بھی ان میں سے کوئی 70 اور اسٹارٹ اپس جو کہ آج پراپر سیٹ اپس بن چکے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. سو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بزنس مین کے سمجھنے کے لیے, کہ ایک آپ کا جو فلائٹ موڈ میں آپ جا رہے ہیں, جو سٹارٹنگ کا فیز ہے, اس فیز میں آپ کا مین ایمفسس ہوتا ہے کہ آپ بزنس کو اسٹیبلش کریں. تب یہ فائنینشیل کنٹرولز اور یہ چیزیں پرائمری نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں, اگر کوئی بزنس ریونیو جنریٹنگ ماڈل لاتا ہی نہیں ہے, ریونیو جنریٹ ہی نہیں کرتا, تو پھر اس کے اوپر کاسٹ کے میئرز اور ساری چیزیں بیکار ہیں. کیونکہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ یو آر گیٹنگ دا کسٹمر, یو آر گیٹنگ دا منی ان دا کمپنی, اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اب آپ نے کس طریقے سے اس ماڈل کو لے کے چلنا ہے. اچھا, ہمارے یہاں اب 2 کلاسز مجھے نظر آتی ہیں اگر میں ایس ایم ایز کی بات کروں. ایک وہ کلاس ہے جو کہ ہمارے جو پڑھے لکھے بچے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں, جو کہ ایفلوئنٹ فیملیز سے ہیں, جن کے پیرنٹس بزنس مین ہیں. وہ دے ہیو اے ویری فیوچرسٹک مائنڈ سیٹ. ان کو پتہ ہے کہ یار کنٹرولز میں نے اچھے کرنے ہیں, گورننس کا سسٹم اچھا کرنا ہے. اب گڈ گورننس نہیں ہوگی اور رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب نہیں ہوں گے تو ہماری آرگنائزیشن صحیح گرو نہیں کریں گے. تو وہ جو کلاسک سیٹ کا کانسیپٹ تھا وہ تھوڑا سا ان بچوں کے آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے. جو بزنسز نے گرو کیا پاکستان میں, اگر آپ ہسٹری دیکھیں, دا نشاطس, دا سیفائرز, پیکیجز گروپ, آپ ان سب میں دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ کام انہوں نے کیا کیا. اونرز ڈیسائیڈیڈ کہ وی ول اسٹے ایٹ دا بورڈ لیول, دیٹ مینس وی ول ڈو دا اوور سائٹ اونلی. سو دیٹ از دا پرنسپلی دی بیسٹ وے آف کارپوریٹ گورننس. انہوں نے کہا نیچے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہوں گے دے ول بی ہیڈڈ بائی دا ایگزیکٹو ٹیم. ایک سی ای او ہوگا یا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا, وہ سارے ڈپارٹمنٹس ایگزیکٹو ٹیم کو دیکھے گا. وہ سیلز ہو, مارکیٹنگ ہو, وہ سپلائی چین ہو, وہ فائنینس ہو, وہ آئی ٹی ہو, واٹ ایور. انہوں نے صرف بورڈ لیول پہ اپنا ریویو کرنا ہے, اور جو اسٹریٹجی انہوں نے فائنلائز کی تھی اس کی ایگزیکیوشن دیکھنی کیسے ایگزیکٹو ٹیم کرے. ڈے ٹو ڈے افیئرز میں وہ شامل نہیں. سو جب آپ رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ جاب لے کے آتے ہیں تو آرگنائزیشنس فلرش کرتی ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے کام سے پراپرلی پیڈ لوگ آئیں گے تو بزنس کو فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر سیٹ کا جو بچہ ہے وہ سیٹ کے لیول کے ایکیومن والا ہو. کیونکہ سیٹھ نے تو شاید 0 سے کام شروع کیا تھا. اس کو آپ ہاؤس آف حبیبس کی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو ہمیشہ وہ اپنے ہر بچے کو پہلے جو انٹری ہے, جو ڈارک انٹری ہے یا میل انٹری ہے, وہاں سے بچے کو کام شروع کراتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اس کو ہر ڈپارٹمنٹ کو ایکسپوجر دے کے پھر اس کو اوپر لے کے آتے تھے. تو میرا خیال ہے یہ اپروچ ہمارے سیٹ کلچر میں کم ہے, مگر جو کارپوریٹ گورننس والی جو اپروچ آئی ہے اور جن اداروں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, دے ہیو سکسیڈیڈ لائک اینی تھنگ.